بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. آج کچھ اچھی خبریں کوشش کرتے ہیں آپ کو بتانے کی، اور وہ خبریں ہیں کہ پاکستان میں کیا اچھا ہو رہا ہے. پچھلے 3 سال گزرنے کے بعد اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی لوگ دنیا تعریف کر رہی ہے، اور پاکستان بہت ساری کیٹیگریز میں، کسی میں ٹاپ 5 میں ہے پوری دنیا میں، کسی کیٹیگری میں ٹاپ 10 میں ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. اور ایک اور کیٹیگری آئی، اور اس میں یہ کہ کووڈ میں جن ملکوں میں حالات انتہائی سازگار رہے ان میں پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے. پوری دنیا میں پاکستان تیسرے نمبر پہ رہا. ٹاپ 3 میں پاکستان شامل ہے، جہاں پہ کورونا کی وجہ سے، کورونا سے نمٹنے کے لیے جن ملکوں نے اچھے انتظامات کیے، جن حکومتوں نے اچھے انتظامات کیے، اور جو ملک اس وبا میں 2 سالوں میں محفوظ ترین ملک رہے اور ان کی طرف وہ آفت نہ آ سکی، ان کی معیشتیں تباہ نہیں ہوئیں، اللہ کا شکر ہے، ان میں پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے. اور دنیا پاکستان کے ماڈل کی تعریف کر رہی ہے، اور دنیا پاکستان کے معاملات کو اسٹڈی کر رہی ہے. WHO نے بھی پاکستان کی تعریف کی. میں اس میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا پاکستان پہ. ورنہ پوری دنیا آپ دیکھ لیں، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ کے تگڑے ملک ہوں، ہمارے پڑوس میں آ جائیں تو انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، سب کے سب ستیہ ناش ہو گیا ہے، بھرکس نکل گیا ان کا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ پاکستان میں مہنگائی کا شور ضرور اٹھا، مہنگائی ضرور ہوئی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کوئی قلت نہیں ہوئی، کوئی دکان نہیں ٹوٹی، کوئی جرائم میں اضافہ نہیں ہوا، یعنی کہ لوٹ مار شروع نہیں ہوئی. ورنہ تو باہر امریکہ جیسے ملکوں میں لوگوں نے جنرل سٹور، شاپنگ پلازاز لوٹنے شروع کر دیے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں بھی اور وہ بھی. لیکن پاکستان میں نہ تو کسی چیز کی قلت ہوئی، اور نہ ہی خدا نخواستہ کوئی فاقہ کشی میں آ کے کسی کی موت ہوئی. تو اس لیے پاکستان ٹاپ 3 میں شامل ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل انڈیکس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات، پاکستان کے اندر اس وقت باہر سے جو کام کرنے آ رہے ہیں پاکستان میں، ان میں 42% اضافہ ہوا ہے. 42%. اور یہ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 1 سال میں جو ورک ویزے جاری کیے غیر ملکیوں کے لیے، ظاہر ہے غیر ملکیوں کے لیے ورک ویزے جاری کرتے ہیں نا، جیسے پاکستان سے سعودی عرب جاتا ہے، کوئی UAE جاتا ہے، برطانیہ، یورپ، کسی بھی ملک میں جاتا ہے، خلیجی ملک میں جاتا ہے، تو وہاں سے ورک ویزے آتے ہیں. یعنی آپ کو وہاں پہ جاب ملتی ہے تو پھر وہ ملک آپ کو ورک ویزا جاری کرتا ہے. پاکستان سے باہر بھی پاکستانی بھی جا رہے ہیں ورک ویزوں پہ، لیکن پاکستان آنے والوں کی تعداد 42% اضافہ ہو گیا. اور پاکستان سے جو ویزے جاری کیے گئے وہ گزشتہ سال کی نسبت 42% زیادہ تھے. یعنی سادہ سی مثال کہ اگر پچھلے سال فار ایگزامپل 10,000 ورک ویزا جاری کیا گیا ہے، تو اس میں اس سال ان 10,000 میں 4200 آپ اور ایڈ کر لیں، یعنی کہ 14,200 ویزا جو ہے وہ جاری کیا گیا. تو یہ ہے ہمارا ریشو. اور اس کے بعد پاکستان کی مسلسل جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برآمدات جسے کہتے ہیں وہ 30% اضافہ ہو گیا ہے. وہ رپیٹ نہیں کرتا میں، لیکن یہ ایک پلس پوائنٹ تھا. پھر ایک اور چیز، چاول کی بمپر ہوئی، کراپ فصل ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک ایشو تھا کہ پاکستان نے ایک چاول کی نئی قسم دریافت کی. پاکستان کی جو ہمارا زرعی تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے چاول کا ایک نیا پودا متعارف کروایا، اور اس کو سندھ میں اگایا گیا، جس سے
چاول کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور اب اسی قسم کو پورے ملک میں آزمایا جائے گا جہاں جہاں حالات سازگار ہیں اور سوٹ کرتا ہے موسم اور زمین، تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ پھر 40 سرمایہ کار جو ہیں بڑے، وہ درمیانے درجے کے نہیں، بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور گوادر جب ہم جہاں گئے تھے تو وہاں ٹاپ 10 جو کمپنیز ہیں چائنا کی، ان کے سی ای اوز وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست مخاطب تھے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اب مزید ایک اور خبر لے لیں کہ ہر وقت ہم رونا دھونا روتے رہتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبریں ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، لیکن کچھ موجودہ گورنمنٹ جو ہے روایت سے ہٹ کے بھی کچھ کام کر رہی ہے، اور جس کا آنے والے دنوں میں بڑا فائدہ ہوگا، آنے والے سالوں میں بلکہ۔ اس میں ڈیمز خاص طور پہ بن رہے ہیں، اور یہ ڈیمز جو ہیں یہ جی اگلے 100 سال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، 100 سال، اگلی 3 نسلیں جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گی۔ اب آتے ہیں جی ایک اور کام ہو رہا ہے، اور وہ ہے گاڑیوں کا۔ گاڑیوں سے پہلے آپ ہاؤسنگ اسکیم ایک متعارف کروائی گئی کہ پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے، بینک جو ہیں وہ امیروں کو، تگڑے تاجروں کو، صنعت کاروں کو، ان کو قرض دیتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو نہیں دیتے۔ اور پھر یہاں پہ ایک ہوتا ہے جی گھر بنانے کے لیے طویل دورانیے کے لیے 20 سال 25 سال کے لیے قرضہ دینا، یہاں پہ بینک فائنینسنگ نہیں ہے، بینک رواج نہیں ہے۔ موجودہ یہ اس مالی سال میں اب بینکوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک میجر پورشن جو ہے وہ ان مکانات کی تعمیر کے لیے، ہاؤسنگ اسکیم کے لیے قرضہ دیں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ صرف یہ نہیں، کیونکہ شکایات آ رہی تھیں کہ ابھی بھی جو بینک ہیں وہ چھوٹے کم آمدنی والے لوگوں کو لون نہیں دے رہے، بلکہ وہ تگڑے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اب ایک نئی، آپ کو بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بینک انکار کر رہا ہے، اسٹیٹ بینک کہ یہ سارے پابند ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے یہ پابند ہیں، تمام بینک پرائیویٹ ہیں، سرکاری ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اسٹیٹ بینک کے نیچے آتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر بھی جاری کر دیا ہے، حکم نامہ، اور وہ ہے کہ 15 جولائی سے انہوں نے کیا ہے کہ اس میں جو بینک جو ہیں وہ جو اماؤنٹ فکس کی گئی ہے، مثلا اگر وہ 1 کروڑ کا لون جاری کرتے ہیں تو 40 لاکھ فار ایگزامپل انہوں نے ادھر دینا ہے مکانات، کم آمدنی والے مکانات کو۔ اگر کوئی بھی بینک وہ نہیں کرے گا اور ٹرخائے گا تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی اور اس کو جرمانہ بھی ہوگا۔ اور اس لیے آپ کو اگر کہیں بھی کوئی مصیبت درپیش ہے، آپ جاتے ہیں بینک کو قرضہ دینے کے لیے، قرضہ لینے کے لیے، اور وہ بینک آپ سے لیت و لال سے کام، کوئی بھی بینک ہو، سرکاری غیر سرکاری، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جی آپ اسٹیٹ بینک کو بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم کا جو ہے آن لائن شکایت درج کروانے کا طریقہ، اس پہ بھی تو آپ کو ملے گی، اس کا رسپانس ملے گا۔ گزشتہ منگل کو ایک اور سرکولر جاری کیا گیا، اور وہ ہے کہ 31 جولائی 2021 تک مجموعی اہداف سے کمی پر بیس لائن جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور جبکہ اگلے مہینے کے اہداف میں کمی پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو حکم صادر کر دیا ہے۔ تو یہ چونکہ گھر بنانا جو ایک ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے، تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ کم لاگت ہاؤسنگ فائنانس کی درخواست دہندگان کے لیے اگر کوئی بینک ہینکی پینکی کر رہا ہے، آپ کی نہیں سن رہا، تو آپ ضرور یہ کام کریں۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ عام پاکستانیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے آئیں، ایک اور بھی اچھا کام وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اور پہلے اعلان کیا گیا، اب ذرا اس کے مزید وضاحت کر دی گئی ہے، اور گاڑیوں کی قیمتیں باقاعدہ طور پہ کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت اور پھر گاڑیوں کی پیداوار مزید بڑھائی جا رہی ہے۔ 1,64,000 گاڑیاں پچھلے سال بنی تھیں،
اس سال کھپت زیادہ ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں، لہٰذا یہ اس سال 3 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں بنائی جائیں گی۔ 1,64,000 سے ہدف ہے 5 لاکھ سے تجاوز کرنے کا۔ تو ان میں جنرل ڈیوٹی کم کی گئی ہے، کسٹم ڈیوٹی کم کی گئی ہے، چھوٹی گاڑیوں پر سیل ٹیکس ختم کر دیا ہے، اور اس طریقے سے کم آمدنی والے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹی گاڑیاں آلٹو کی رینج میں وہ 1,05,000 قیمت کم ہوگی، 1000 سی سی والوں کی 1,45,000 کم کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ہیں اس میں 1,86,000 کم کی گئی ہے، اور یہ مختلف اقسام کسی بھی کمپنی کی لیں تو تمام کمپنیاں یہ قیمتیں کم کرنے کی پابند ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، بینکوں کو بھی یہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کم آمدنی والے لوگوں کو بھی کار فائنینسنگ کی بھی سہولت دیں ترجیحی بنیادوں پہ۔ موٹر سائیکلز جو ہیں وہ جناب اس سال اس میں بھی 26 لاکھ موٹر سائیکلز پاکستان میں بنے، یہ ہدف رکھا گیا ہے، اور اس 26 لاکھ کو 30 لاکھ تک لے جانے کا کی جا رہی ہے، 4 لاکھ اضافی موٹر سائیکل۔ اور اس سے پھر ظاہر ہے جی جو بتایا گیا کہ ایک گاڑی اگر بنتی ہے زیادہ تو ایک گاڑی کے ساتھ 5 جابز جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور کام اناؤنس کیا گیا ہے کہ 20% آپ کو صرف اب دینا ہوگا گاڑیوں کے لیے، نئی گاڑی خریدنی ہے آپ نے 20% دیں بکنگ کے لیے، اور باقی جب آپ کی گاڑی آ جائے تو اس کے بعد بقیہ قیمت دینی ہے، تو آپ کو 3-4 مہینے ویسے بھی مل جائیں گے۔ اور پھر یہ آن لائن سٹیٹس ہوگا، تمام کار بنانے والی جو فیکٹریاں ہیں، کار بنانے والے جتنے بھی کارخانے ہیں، وہ آپ کو یہ بتانے کے پابند ہوں گے آن لائن کہ آپ کی گاڑی کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے روزگار بھی، گاڑی بھی ملے گی اور روزگار بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہماری جو ہے جی کار انڈسٹری، وہیکل انڈسٹری جسے کہتے ہیں، یہ 1200 ارب روپے کی یہ انڈسٹری ہے، اور 350 ارب یہ ٹیکس دیتے ہیں سالانہ۔ تو اس مارکیٹ کو مزید وسیع کیا جا رہا ہے اور اس کو بڑا کیا جا رہا ہے، اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ مینوفیکچرز ظاہر ہے جو بنانے والے ہیں ان کو بھی، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی، یہ سارے کام اب کیے جا رہے ہیں، اور یہ موجودہ حکومت کی ترجیحی پالیسیاں ہیں جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ وہ ہیں اچھے کام جو کہ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی پاکستان خدا نخواستہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں تو ہی لوگ باہر سے ورک ویزا لے کے پاکستان کا آ رہے ہیں۔ تو ہر وقت کوسنا نہیں چاہیے جی اپنے ملک کو اور اپنی حکومت کو، بالکل ہونا چاہیے جو ہو رہے ہیں صحیح میرٹ پہ آپ کریں، ضرور کریں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ ایک اور چھوٹی سی خبر لے لیں جاتے جاتے، اور وہ یہ ہے کہ مودی کابینہ نے تبدیلیاں کی ہیں جی، مودی کابینہ میں مودی سرکار نے، اور 12 وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور 12 وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ مزید جو ہے کئی وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے۔ بھارتی کابینہ میں مزید 43 وزراء اور وزراء مملکت شامل کر لیے ہیں، اور نئے وزراء نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں وہاں پہ 5 ریاستوں پہ الیکشن ہونا ہے، صوبائی الیکشن جسے کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑی اتر پردیش ہے جی، جس کی آبادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی شاید زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس حساب سے، کیونکہ مودی سرکار کو خطرہ ہے بی جے پی کو کہ وہ کہیں ہار نہ جائیں، کیونکہ مسلسل ہار رہے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی تبدیلی کی گئی کابینہ میں۔ جبکہ دوسری جانب انڈیا کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کی تو میں نے بتائی ہے، انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ ایک انسانی حقوق کے علمبردار اور سابق پادری انڈیا سرکار کی حراست میں دم توڑ گئے، اور
وہ جانور نہ ہو سکے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان پہ تشویش کا اظہار کر رہی تھیں بہت عرصہ سے۔ یہ مطابق جو غیر ملکی ایجنسیوں کی رپورٹ ہے جی، ان کے مطابق یہ پادری تھے مسٹر سوامی اور فادر اسٹان سوامی تھے۔ یہ ان کے الزام تھا جی کالعدم بائیں بازو کے گروہ سے تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ 2018 سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب تک یہ جیل میں تھے اور ان کی رہائی کے لیے اپیلیں بھی کی گئیں، ان کو تحفظ دینے کی بھی بات کی گئی، لیکن انڈین سرکار، مودی سرکار نے کوئی نہیں سنی اور بالآخر وہ حکومتی بھارتی فورسز کی تحویل میں دم توڑ گئے۔ تو یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہی واقعہ پاکستان میں ہوا تھا تو ایک طوفان بدتمیزی ہونی تھی، لیکن چونکہ اپنوں نے کیا ہے، اپنوں کے ساتھ ہی کیا ہے، سارے خاموش ہیں، یورپ بھی خاموش، سب خاموش، اور یہ ہو رہا ہے جناب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔